صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام زینت مجلس رونق بزم صوفی باصفا یادگار اسلام حضور خلیفہ پیر آفتاب احمد صاحب زید مجدہ جملہ علماء ذی وقار جملہ مشائخ اعظام اور جملہ خلفاء حضرات دربار عالیہ نقشبندیہ عالیہ گنگول شریف اور حضور پیر تاجدار گنگول شریف حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ جملہ عاشقان و علماء نے جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی خالق کائنات نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ آقا علیہ السلام کی مبارک امت کے ایک عظیم اور عالی مرتبت بلند والا مقام اور رفعت اور کمال کے مالک ایک ہستی حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس تقریب میں ہمیں شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس دعا سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ رب کائنات حضور خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کرم کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محفل اور پروگرام کی نسبت کے مطابق میری گفتگو کا عنوان اور مضمون شان اولیاء ہے، مگر آغاز میں یہ بات کہنا مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ میں شان اولیاء پر جو ذکر اور مضمون آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں ایک مختلف جہت اور اعتبار سے ہے۔ بالعموم طریقہ کار یہ ہے کہ جب شان اولیاء کی بات ہوتی ہے تو اولیاء کاملین کی مناقب اور آپ کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے، جو اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، مگر اس سے پہلے میں آپ کو وہ راز اور طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں صاحبان کرامت کیسے بنتی ہیں۔ کوئی بھی شخص اللہ کا ولی صاحب کرامت کیسے ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جیسے عاجز لوگوں کو ایک راستہ مل جائے گا کہ کس طرف چلنا چاہیے۔
اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو یہ راز سمجھ نہیں آتا کہ یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے، انہیں بھی سوچنے کا موقع اور زاویہ مل جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ بڑی توجہ سے سنیں اور سمجھیں اور پھر کوشش کریں کہ رب کائنات ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تھوڑی سی کو کم کریں۔ رب کائنات نے فرمایا من عمل صالحا، جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس ہونا مومن چاہیے، مرد اور عورت کی تمیز نہیں ہے، شرع ایمان کی ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے جو مرد اور عورت نیک کام کرتا ہے مومن ہو کر، تو ہم اجر یہ دیتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ بولیے اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ علماء نے کیا ہے، بہت ساری جگہ پر ہوا ہے، مگر میں آج اس سے تھوڑی اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میری نسبت اور تعلق منہاج القرآن کے ساتھ ہے، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے عرفان القرآن ترجمہ لکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے میں آپ نے یہ ترجمہ نہیں لکھا جو میں نے پہلے کہا کہ ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، یہ نہیں لکھا۔ جو لکھا ہے وہ سننے والا ہے۔ میں پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں۔ اگر کوئی مرد اور عورت ایسا ہے مومن جو اعمال صالحہ کرتا ہے، اب آپ جانتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، صدقات، تسبیحات، ورد، وظائف، تہجد، راتوں کا جاگنا، مصلی پر رہنا، باوضو رہنا، یہ جو ہے بندگی اللہ کی اعمال صالحہ، جو شخص یہ کرتا ہے آپ بتائیں اس کی زندگی پاکیزہ ہے یا نہیں؟ بولیے ہے نا؟ بس اب جواب دیں۔ اس کی زندگی تو پہلے ہی پاکیزہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو پھر اگر یہ اجر بتایا جائے کہ جو نیک کام کرے گا میں اس کی زندگی پاکیزہ کر دوں گا، تو ایمان سے بتائیں کیا یہ اجر بنتا ہے؟ بولے نہیں، اس کی زندگی تو پہلے ہی پاکیزہ ہے جس وجہ سے اعمال صالحہ کر رہا ہے۔ اب راز یہاں یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اب ترجمہ سنیے گا، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ نہیں بناتے۔ رب کائنات فرما یہ رہا ہے کہ جو مرد عورت مومن نیک اعمال کرتا جاتا ہے، اعمال صالحہ کرتا جاتا ہے، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ نہیں بناتے، ہم یہ کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم پاکیزہ زندگی کے ساتھ اسے ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہ اجر ہے۔ آپ سمجھ گئے بات کیا نہیں؟ پھر جو اعمال صالحہ نہیں کرتا وہ مرتا ہے تو مر جائے، اسے موت آتی ہے تو آ جائے، مگر جو اعمال صالحہ کرنے لگ جاتا ہے، جو اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے، جو اس کی اطاعت میں آ جاتا ہے، جو اس سے لو لگا لیتا ہے، اس سے رب کائنات فرما رہا ہے پھر غم نہ کرنا، ہم تجھے ایسی زندگی دے دیں گے جو زندگی تجھے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گی۔ یہ آپ نے نام پڑھا ہے نا خواجہ زندہ پیر، تو چلے جانے کے بعد بھی زندہ پیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے میں نے یہ مضمون چنا ہے کیونکہ یہ ہستیاں مرتی نہیں ہیں، یہ زندہ رہتی ہیں۔ اس پر میں نے قرآن کی سند دے دی ہے، آیت کریمہ پڑھی ہے، اب اس پر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہوتا کیسے ہے، بس یہی میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال یہ دے دوں،
جسے ہر شخص سمجھ جائے اور پریشانی نہ رہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ابھی ایسی مثال ہے آپ سب جانتے ہیں، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو اتنا قیمتی لباس پہنائیں جو 50,000 روپے کا ہو پہلے دن، اور اس کو ایسے بستر پر سلائیں جو 1 لاکھ 2 لاکھ کا ہو، انتہائی قیمتی بستر ہو، لباس بھی قیمتی ہو، اور اس بچے کو خوبصورت لباس اور بستر پر چھوڑ دیں اور کچھ نہ دیں، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ بولیں گے اونچا بولیں، پیچھے تک نہیں رہے گا، کیونکہ اس سے زندہ رہنے کے لیے عالی شان بستر کی ضرورت نہیں ہے، انتہائی ٹھاٹ باٹ کے لباس کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف ایک چادر میں لپیٹ دیں اور کسی عالی شان بستر کی بجائے کسی گدڑی پر لٹا دیں، مگر کریں یہ کہ اسے خوراک دیتے جائیں، تو پھر زندہ رہے گا یا نہیں؟ اور یہ ابھی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب سنیں غور سے، تو بچے کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی مثال سے آپ کو آگے سمجھاتا ہوں معنیت۔ اب جتنی اچھی آپ اس کو خوراک دیں گے اتنی اچھی اس کی صحت ہو جائے گی، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اٹھ کر چلنے لگ جائے گا، پھر بچہ بڑا ہو جائے گا، پھر جوان ہو جائے گا، پھر دوڑتا پھرے گا، پوری دنیا کے چکر لگائے گا، صحت اچھی رہے گی خوراک کی وجہ سے، اور جہاں خوراک اور غذا میں کمی کر دیں گے وہ کمزور اور لاغر ہو جائے گا، 50 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، خوراک بند کر دیں بلی مر جائے گا۔ آپ سمجھ گئے بات کیا نہیں؟ تو زندہ رہنے کے لیے خوراک اور غذا کی بولے ضرورت رہتی ہے۔ بس اب اس بچے کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جسم تو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں اور سمجھ لیں، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی 2 طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے وجود کے اندر 2 طاقتیں ہر بندے کے اندر ہے، ایک طاقت کا نام ہے نفس اور دوسری طاقت کا نام ہے روح۔ کچھ نے قلب بھی لکھا ہے علماء نے، مگر کچھ نے قلب کو روح کے تابع لکھا ہے، اس لیے 2 کو لے رہا ہوں، نفس اور بولے روح۔ اب اس بچے کی طرح میرا جملہ سن لیں، نفس اور روح کو بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت رہتی ہے، جتنی اچھی خوراک مل جائے نفس بھی پلنے لگ جاتا ہے اور روح بھی بولیے پلنے لگ جاتی ہے، پھر یہ جوان بھی ہو جاتے ہیں، پھر صحت مند ہو جاتے ہیں، پھر پوری دنیا میں دوڑتے پھرتے ہیں انسان کی طرح۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نفس کی خوراک کیا ہے اور روح کی خوراک کیا ہے۔ اب سنیں مضمون شروع ہے۔ تو نفس کے لیے رب کائنات نے فرمایا قرآن مجید میں پارہ نمبر 13 کی پہلی آیت ہے سورہ یوسف، رب کائنات فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اے بندے اس نفس کے چکر میں نہ پڑنا، اس سے جان بچا کے رہنا۔ بولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے یہ ہمیشہ تجھ سے گندگی مانگے گا، بالسوء گندگی، غلاظت، ہر گندا کام، ہر گناہ، ہر گندگی، غلاظت، یہ نفس کا تقاضا ہے۔ اب یاد رکھ لیں یہ جو نفس ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ گندگی، غلاظت۔ غلاظت کا معنی گناہ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑے بولے اونچا گناہ تک جو انسان یہ کرتا ہے تو گناہ ہمیشہ نفس کی خوراک بنتا ہے، ہمیشہ نفس کو پالتا ہے۔ اب جتنے گناہ آپ کرتے جائیں گے یاد رکھیں آپ کی روح نہیں پلے گی، نفس پلے گا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، روح کیا ہے اور اس کی غذا کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا پھر قرآن مجید یسألونک عن الروح، اے
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ انہیں فرما دیں قل الروح من امر ربی، تمہیں کیا بتاؤں اور کیا دکھاؤں، یہ تمہاری دنیا کی چیز نہیں ہے تمہیں دکھا دی جائے، بس اتنا سمجھ لو قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ کے امر سے ہے، یہ اس دیش سے آئی ہے، اس کا یہ دیش نہیں ہے۔ یہ جملہ سننے دینا، اب کیا ہے، اب سادہ جملہ ہے، جیسا کسی کا دیش ہوتا ہے اس کا لباس بھی ویسا ہوتا ہے، اس کی زبان بھی ویسی ہوتی ہے اور اس کی خوراک بھی ویسی ہوتی ہے۔ پنجاب کی خوراک اور ہے، بلوچستان کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اور ہے، سرحد میں اور ہے اور سندھ میں بولیے اور ہے۔ تو چونکہ روح کا دیش تو ہے تو یاد رکھیں اس کی خوراک بھی ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق اس کے دیش سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں ہوتا۔ اب وہ کیا ہے، نفس کا مفہوم مخالف، ہر گناہ نفس کی خوراک اور ہر نیک کام روح کی خوراک۔ اگر آپ صرف ایک وضو کر لیتے ہیں نا، نیکی ہے یا نہیں، بولیے نیکی ہے، تو یہ وضو کر لینا روح کو طاقت دیتا ہے، پھر ہمت مل جاتی ہے، آپ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی طاقت روح کو ملتی ہے، آپ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں یہ بھی طاقت روح کو ملتی ہے، آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں یہ بھی طاقت روح کو ملتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، نوافل خیرات جو نیک کام کرتے ہیں وہ روح کو طاقت دیتا ہے۔ بس اب یہ فلسفہ یاد رکھیں، ہر گناہ نفس کو پالتا ہے اور ہر نیکی روح کو پالتی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، اگر انسان پہلے دن سے نفس کو پالنے لگ جائے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب جائے، نافرمانی کے سمندر میں غرق ہو جائے، گناہ کو پالتا رہے، گناہ کرتا رہے، نفس کی خدمت کرے، تو اس کا نفس پلتا جاتا ہے اور روح کمزور ہوتی جاتی ہے۔ روح اندر سے کہتی ہے کوئی فجر کی نماز پڑھ مجھے بھی خوراک ملے، کوئی ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ مجھے بھی خوراک ملے، کوئی ایک تسبیح اللہ کا ذکر کر مجھے بھی خوراک ملے، لیکن جو نفس کا سنگی ہو جائے وہ روح کی نہیں سنتا، وہ نفس کو پالتا ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے، لاغر ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، قریب الموت ہو جاتی ہے۔ مگر آگے جملہ روکنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں نفس بنتا بھی جائے بنتا بھی جائے، اگر کسی کی زندگی 100 سال بھی ہو جائے، 100 سال، اور 100 سال میں ایک ذرہ برابر نیکی بھی نہ کرے، اتنی سی، تو یاد رکھیں روح بیمار ہو جائے گی، لاغر ہو جائے گی، مگر روح کبھی مرتی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، پورے قرآن و حدیث کا کھنگال لیں، جائزہ لے لیں، روح کے لیے موت ہے ہی نہیں، کیوں ہو، یہ اللہ کے امر سے ہے، اس کے امر کو کیا موت ہے۔ تو اب گناہگار بندہ جو روح کو تنگ کرتا ہے نا، سنیے گا، اور جب اس کی موت آتی ہے تو روح شکر ادا کر کے چلی جاتی ہے کہ تو نے تو مجھے بھوکا مار دیا تھا، یہ نتیجہ ہے۔ اب جس نے 80 سال نفس کو پالا، ایک بڑا صحت مند پیمان بنایا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے موت لے کر جاؤ، فرشتے موت لے کر آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یا اللہ موت کس کے لیے ہے، تو قرآن مجید پکارتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کس کو آتی ہے، بولے اونچا، نفس کو یا روح کو، نفس کو۔ تو اس نے 80 سال نفس پالا تھا، اس کی کمائی ساری نفس تھی، جو موت کے ایک تھپڑ سے فنا ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو موت نظر آتی ہے تو وہ اپنے نفس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 80 سال تجھے پالا تھا، اب تو مجھے کیا بدلہ دے گا، تو نفس اسے جواب دیتا ہے تو نے غلطی کی، تو فانی کو باہر جا رہا ہے، آج میں بھی مر جاؤں گا اور تجھے بھی ہمیشہ کے لیے مار دوں گا۔ تو نفس کے پجاری مر جاتے ہیں، ادھر آ جائیں، جو پہلے دن سے روح کو پالنے لگ جائے، روح کی تابعداری میں آ جائے، روح کی سنگت میں آ جائے، وہ نماز کی طرف آئے، روزے کی طرف آئے، حج کی طرف آئے، زکات کی طرف آئے، وہ نوافل کی طرف آئے، خیرات کی طرف آئے، تسبیحات کی طرف آئے،
پلتی ہے، اس کا نفس کمزور ہونے لگ جاتا ہے، نفس بھی چیختا ہے کوئی ایک جھوٹ ہی بول کہ مجھے بھی خوراک ملے، کوئی ایک غلط کام کر کے میں بھی بنوں، تو روح کا سنگی اسے کہتا ہے نہ تو میرا دوست ہے نہ تیری سنوں گا، میں تو روح کا سنگی ہوں، اسے پالوں گا، وہ پالتا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں چونکہ نفس کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے، تو اللہ والوں کی زندگی میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھوکا رکھ رکھ کے نفس کو مار دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ والے کو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو۔ اس کا ترجمہ آپ نے بہت سنا ہے، مگر اس مضمون کے مطابق سنیں، اللہ والے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اے بندے جس موت نے تجھے مارنا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ وہ نفس کو مار دیتا ہے، نفس لاش کی طرح جسم میں پڑا رہتا ہے، روح بلتی رہتی ہے۔ تو جب اللہ والے کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ملتا ہے جاؤ نفس کو اٹھانا اور مار کر۔ وہ جب اس کی طرف آتے ہیں ہلکا سا اندھیرا آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنی روح سے پوچھتا ہے یہ کیسی ہلچل ہے، یہ کیسا وقت آ رہا ہے؟ تو روح سے جواب دیتی ہے گھبرا نہیں، یہ نفس کو اٹھانے آئے ہیں، یہ نفس کی موت لے کر آئے ہیں جسے تو اپنے ہاتھوں سے مار چکا ہے، ان کو آنے دے، یہ اس نفس کا لاش اور جنازہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے اب ہوگا کیا؟ میرا جملہ سنیے گا۔ تو روح سے کہتی ہے تو نے 80 سال مجھے پالا تھا نا؟ ہاں پالا تھا، اب تو دیکھ اب ساری زندگی میں تجھے پالوں گی، نہ مجھے موت آنی ہے نہ تجھے مرنے دوں گی۔ 80 سال تو مجھے پالتا رہا ہے، اب ساری زندگی میں تجھے پالوں گی۔ اب قرآن مجید کی آیت کی طرف آ جائیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ اگلا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَیِّبَةً۔ جو اعمال صالحہ کرنے لگ جاتا ہے اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رکھا جاتا ہے، اسے پھر موت نہیں آتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، اب کرامت کی طرف آئیں، اب آپ کو سمجھ آ گئی، نفس کے جھگڑے روح کے جھگڑے سمجھ آ گئے۔ اب جو پہلے دن سے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو پہلے دن سے نفس کو پال رہا ہے، وہ کیا جانے کہ روح کی طاقت کیا ہے، وہ تو فتوی لگائے گا بیچارہ۔ اور جو پہلے دن سے روح کو پال رہا ہے وہ روح کو بھی جانتا ہے، وہ نفس کی غلاظت کو بھی جانتا ہے، وہ نفس کی کمزوری کو بھی جانتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ اب سنیں، ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کی موت کا وقت آیا تو لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا، مریدوں کو، اور ایک جملہ ان سے کہا، صرف ایک جملہ، کیا کہ جب میرا جنازہ ہو جائے تو ایک وعدہ کرو میرا جنازہ کسی نفس کے پجاری سے مت پڑھوانا۔ بولیے کسی نفس کے پجاری سے؟ اب وہ کون ہے جو گناہگار ہے، جو گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے؟ اللہ والے مرید بیٹھے تھے سامنے، وہ کہنے لگے حضرت صاحب اس کی کوئی نشانی بتا دیں۔ وہ کون ہوگا؟ روح والا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بیٹا اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو وہ نقاب میں ہوگا، نقاب میں ہوگا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی عصر اور عشاء کی سنتیں بھی قضا نہیں کی ہوں گی۔ اب آپ روح کی طاقت دیکھیے گا، جس نے عصر عشاء کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں اس نے فرض چھوڑے ہوں گے؟ بولیے فرض چھوڑے ہوں گے؟ نہیں چھوڑے ہوں گے۔ تو اس کی روح کی طاقت کتنی ہوگی؟ آگے چلیں، مرید کہنے لگے حضرت صاحب ہمارے تو فرائض بھی کبھی کبھی رہ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں اگلی نشانی سنو۔ کہنے لگے حضور اگلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس نے زندگی میں کبھی تہجد بھی قضا نہیں کی ہوگی۔ اب وہ ہاتھ کھڑا کر گئے کہ حضور اتنا بڑا نیک آدمی کون ہوگا؟ تو مسکرا کر کہنے لگے تم گھبراؤ نہیں، تم مجھے غسل دینا اور برکت لینا، جنازہ کفن دینا، اٹھا کر لے جانا، جب جنازہ چلے جاؤ گے نا وہ خود ہی آ جائے گا، وہ خود ہی آئے گا۔ حضور نشانی کیا ہے؟ فرمایا نقاب بھی ہوگا اور وہ اپنا تعارف بھی کرائے گا۔ وقت آ گیا، وصال ہو گیا، جنازہ تیار کر کے لے گئے، جب کھڑے تھے دور سے گھوڑے پر سوار شخص آیا، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، پاس آ کر کہنے لگا تیار ہو جاؤ جنازہ میں نے پڑھانا ہے۔ مرید کہنے لگے حضرت صاحب اپنا تعارف کرائیں۔ وہ کہنے لگے میرا تعارف یہ ہے، نہ کبھی تہجد رہی ہے
نہ کبھی اثر عشاء کی سنتیں چھوڑی، سب صفے بن کے تیار ہو گئے، نماز جنازہ ادا ہو گئی، جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے آئے، اس جنازہ مبارک کو قبر میں دفن کر دیا، مزار تیار ہو گیا، وہ نقاب پوش وہیں کھڑا تھا۔ اب جملہ سمجھنے والا ہے، جب قبر تیار ہو گئی ایک مرید نے آگے بڑھ کے کہا حضرت صاحب ایک مہربانی کر دیں ہمارے اوپر۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ صرف ایک بار نقاب اٹھا کر بتا تو دیں آپ ہیں کون، زیارت کرا دیں، ہم بھی تو دیکھیں اتنی بڑی روح کی پاور لے کر کون آیا ہے۔ تو جملہ انہوں نے کہا، ادھر ادھر نگاہ اڑا کر کہا ذرا گھوم کر دیکھو سارے اپنے ہی ہیں نا، کوئی پرایا تو نہیں ہے۔ کیوں کہ خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ اب آپ جانتے ہیں جنازے میں تو ساری دنیا ہوتی ہے مگر قبر پر خاص خاص ہی جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں جاتا۔ وہ کہنے لگے نہیں حضور سارے ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، نقاب ہٹا، مریدوں کی چیخیں نکل گئی۔ کیوں کہ جن پیر صاحب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا نا وہ حضرت خواجہ باقی باللہ بن کے سامنے کھڑے تھے۔ اب وہ کہنے لگے حضرت صاحب یہ کیا ہے؟ تو وہ جواب دینے لگے جسے تم نے دفن کیا وہ فانی تھا، فنا ہو گیا، اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے اسے اللہ نے بقا کا جام پلا دیا ہے۔ فنا نحیی جنہ حیات طیبہ، تو اعمال صالحہ کر کے تو دیکھ، تو مجھ سے رشتہ جوڑ کر تو دیکھ، تو میرا بن کے تو دیکھ، لوگ مرے ہوں کو مرا کہتے رہیں گے، تجھے قیامت تک زندہ پیر کے نام سے روشن رکھوں گا، اسے پھر مرنے نہیں دیا جا۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ تو نفس والے مرتے ہیں تو مر جائیں مگر روح والوں کو موت نہیں آتی، انہیں دائمی زندگی نصیب ہو جائے۔ اب یہاں اس سے پہلے کہ میں دو چار مثالیں اور دوں، یہاں یاد رکھیں جن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی میں اعتراض نہیں کرتا، سمجھ کا موقع دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں آج آپ کر رہے ہیں، نئی باتیں نکل آئی ہیں، اس کا پیچھے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں آپ کو بہت پیچھے کا تعلق بتا دیتا ہوں۔ تابعین کے زمانے کی بات بتاتا ہوں، تابعین، اور تابعین کون ہیں؟ جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اب بتائیں یہ آج کی بات ہو گئی یا اس وقت کی ہو گئی؟ اس وقت کی ہو گئی، اور جس کی بات کر رہا ہوں اس کی روح کی طاقت بھی دیکھیں، ان کا نام سنیں ذرا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ ہیں، اب یہ روح کی طاقت ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے 70 مرتبہ کملی والے کی زیارت کی، جاگتی آنکھوں سے، خواب میں تو دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ روح کی طاقت ہے جو اٹھا کر وہاں لے جاتی ہے، آگے بتاؤں گا کیسے جاتے ہیں، سنتے جائیں ذرا۔ یہ وہ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، کتاب ہے شرح الصدور، اس کتاب کا حوالہ ہے۔ دو بھائی تھے، دونوں تابعی تھے، دونوں تابعی تھے، ایک بھائی کا وصال ہو گیا، مبارک جنازہ گھر میں رکھا ہے، قبر تیار کر دی، اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ جب جنازہ اٹھانے آئے تو آپ جانتے ہیں کہ ماں بہن بچیوں سے جنازہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آئے بچیوں نے جنازہ نہیں اٹھانے دیا، آپ نے کہا چلو میں 5 منٹ بعد آ جاتا ہوں، تشریف لے گئے۔ دوبارہ آئے بچیوں نے پھر نہیں اٹھانے دیا، تیسری بار آئے بچیوں نے پھر نہیں اٹھانے دیا۔ اب آپ کھڑے ہو گئے کہ میں جنازہ لے کر جاؤں گا، تاخیر ہو رہی ہے۔ اب سنتے جائیں، اسی انتظار میں تھے کہ اچانک جو مبارک جنازہ تھا نا اس کے پاؤں حرکت میں آ گئے۔ بتائیں کبھی جنازوں کے پاؤں ہلے ہیں؟ بولے اونچا نہیں ہلے۔ اب سنتے جائیں، وہ سب حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے۔ اچانک وہ اللہ کا ولی اٹھ کے بیٹھ گیا، جن کا جنازہ ہے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اشارہ کیا بھائی میرے بات سنو۔ دوسرے بھائی کو، بھائی قریب ہو گئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ زندہ ہیں؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میری بات چھوڑ، یہ بتا میرا جنازہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ جملہ سننے والا ہے، میرا جنازہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ کہنے لگے بھائی کیا آپ کو قبر میں جانے کی جلدی ہے؟ اس نے یہ پوچھا، وہ کہنے لگا نہیں قبر میں جانے کی جلدی نہیں ہے، جنازگاہ میں جانے کی جلدی ہے، جنازگاہ میں لے چلو جلدی کرو۔ کہنے لگے بھائی راز تو بتاؤ کیا ہے؟ لوگوں دل کے کانوں سے سنیے گا یہ جملہ۔ وہ کہنے لگے بھائی تجھے کیا بتاؤں، جس نبی کی ساری زندگی ہم نے تابعداری کی ہے اور جس محبوب کے دین کی خدمت کی ہے، جس
جس محبوب کے دین کی پرچار کرتے رہے، جس کی تابعداری اور خدمت میں رہے، جس کی شریعت کو اپنایا، وہ محبوب آج مجھ سے اتنا راضی ہو گیا کہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے خود کملی والے تشریف لے آئے۔ جب وہ آ گئے تو دیر کیوں کرتا ہے؟ اٹھا جنازہ، مصطفیٰ انتظار میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ کمگول شریف۔ اس لیے لکھنے والے نے لکھا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، اپنے گھر گئے۔ اب یہ بات میں نے آپ کو پرانی سنائی، شرح الصدور کو پڑھیں، اس میں آپ کو ایسے 20 کیوں واقعات ملیں گے۔ اب میں آپ کو اور نیچے لے آتا ہوں، ذرا نیچے آ جائیں، اور اب میں بات کرنے لگا ہوں آپ کے اس علاقے کی۔ اگر آپ لاہور سے، پنڈی سے لاہور کی طرف جائیں، جی ٹی روڈ پر، تو آگے ایک علاقہ آتا ہے رواد اور گجرخان کے درمیان مندرہ۔ پتہ ہے مندرہ کا؟ بولیے۔ وہاں ایک آستانہ ہے، کلیام شریف، سنا ہوا ہے نام؟ وہاں بزرگ ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ، ان کی خبر سنیں اور یاد رکھیں، یہ بابا فضل الدین کلیامی وہ ہیں جو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کے ہم عصر ہیں۔ ایک زمانہ تھا، اب میرا جملہ سنیے گا، کچھ بات ایسی ہو گئی، میں ادھر نہیں جاتا، کچھ بات ایسی ہو گئی کہ بابا فضل الدین کلیامی پر فتویٰ لگ گیا۔ یہ ہو جاتا ہے جب نفس والوں کو، روح والوں کی سمجھ نہیں آتی تو انہیں صرف فتویٰ ہی آتا ہے، بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ نہ ہم فضل الدین کلیامی کا جنازہ پڑھیں گے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیں گے۔ اب مرید ایک دن بیٹھ گئے اور کہتے ہیں حضور اللہ آپ کو ہماری بھی زندگی دے، مگر ایک دن آپ نے جانا ہے، تو یہ تو بڑا تنگ کریں گے، نہ جنازہ پڑھنے دیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیں گے، حضور اس رولے کو تو مکا جائیں، اس کا کوئی حل نکال جائیں۔ آپ نے کہا اٹھو چلتے ہیں۔ مرید خوش ہو گئے کہ شاید آج بات چیت ہوگی، مسئلے کا حل نکلے گا۔ مریدوں نے پوچھا حضور کدھر جانا ہے؟ جملہ سنیے گا، تو کہنے لگے گولڑا شریف جانا ہے۔ اب مسئلہ کلیام شریف نے بنا ہوا ہے اور جانا گولڑا شریف ہے۔ مریدوں نے کہا حضور مسئلہ یہاں ہے تو وہاں کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ نفس والے کیا سمجھیں گے، چلو روح والے کے پاس چلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ پوچھا حضرت وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا میں مہر علی شاہ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ میرا جنازہ پڑھائے، دیکھنا جب وہ آ گیا یہ سارے خود ہی آ جائیں گے۔ سب تیار ہو گئے، حاضری ہو گئی۔ اب میری بات سنیں، یہ واقعہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے خود بیان کیا ہے، اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہے، خود بیان کیا۔ آئے بابا جی اور وعدہ لے لیا میرا جنازہ پڑھانا، انہوں نے وعدہ کر دیا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر وقت گزر گیا، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ صبح صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کسی نے کہا بابا فضل الدین کلیامی کا وصال ہو گیا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا جنازہ پڑھانے کا، آپ جلدی آ جائیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے خادم سے کہا کہ گھوڑی کو چارہ ڈالو، پانی پلاؤ، نئے کپڑے پہنے، غسل کیا اور تیار ہو کر نکلے۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبان سے یہ جملہ سنیں، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں گولڑا شریف سے باہر نکلا تو بابا فضل الدین کلیامی میرے سامنے آ گیا، جس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں وہ سامنے آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میں تیرا جنازہ پڑھانے آ رہا ہوں، تو یہاں کھڑا ہے، تو یہاں کھڑا ہے؟ اب جملہ سنیں ذرا، اللہ والوں کی زندگی دیکھیں، اللہ والوں کی خیرات دیکھیں، اللہ والوں کی نسبت اور محبت دیکھیں۔ بابا فضل الدین کلیامی کہنے لگے حضور وہ جو ساری زندگی فتوے لگاتے رہے، وہ جو ساری زندگی تنگ کرتے رہے، جنہوں نے جیتے ہوئے عذاب زندگی بنا رکھی تھی، وہ دھوپ میں کھڑے ہیں، اب بھی ان کا خیال ہے وہ دھوپ میں کھڑے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے آیا ہوں ذرا جلدی آ جائے، انہیں تکلیف نہ ہو۔ سمجھے اللہ والوں کی زندگی یا نہیں؟ کوئی لاکھ کہتا جائے یہ خیرات ہی دیتے ہیں ہمیشہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے گھوڑی کو تیز دوڑایا
اور تیز اڑایا. فرماتے ہیں جیسے ہی کلیام شریف پہنچا بابا فضل الدین کلیامی پھر سامنے آ گیا. میں نے پھر پوچھا, میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی میں تیرا جنازہ پڑھانے آ گیا ہوں, تو پھر آ گیا ہے, تو یہاں کھڑا ہے. اب جملہ سنیے گا, اور جو صاحبان نسبت ہیں آپ سب ہیں, آپ کے لیے یہ جملہ قیمتی ہے, آپ کے لیے یہ جملہ قیمتی ہے. بھی بابا فضل الدین کلیامی کہنے لگے اے میر علی شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک میرے نبی کی آل, ایک سید زادہ میرے گھر آئے اور میں اس کا استقبال نہ کروں. سید کا استقبال پہلے ہوگا, ہمارا جنازہ بعد میں ہوگا. اب یہ دو بار لا کر استقبال کیا, یہ کون سی زندگی ہے؟ جنازہ تو وہیں پڑا ہے. بولیے یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ وہ زندگی ہے جو قرآن بتا رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو میرا ہو کر تو دیکھ, میں تجھے ہمیشہ کی زندگی دے دوں گا, ہمیشہ کی زندگی دے دوں گا. تو سامعین جی بکار, میں نے یہ بات آپ کو بتائی, ایک فلسفہ بتایا. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ راستہ ہے وہ جو ان کی زندگیاں جدا کر دیتا ہے, جو ان کی زندگی کے بعد کے معاملات جدا کر دیتا ہے. نفس والے مرتے جاتے ہیں, روح والے زندہ رہتے ہیں. مگر میرا جملہ غور سے سنیں, یہ راستہ وہ ہے جو مشکل ہے, اس میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے. اگر یہ راستہ آسان ہوتا تو ہر کوئی زندہ پیر بن جاتا. یہ راستہ مشکل ہے, مگر سنیں ایک آسان راستہ بھی ہے جو میرے آپ جیسوں کے لیے مشکل نہیں ہو سکتا, آسان ہے. وہ کیا؟ بس جملہ غور سے سنیے گا, اور یہ جملہ میں حضور پیر خلیفہ صاحب کی نظر کرتا ہوں. یہ جملہ غور سے سنیں, اگر روح کو پال سکتے ہیں تو اچھا, جو میں بتا چکا ہوں, اگر روح کو پال سکتے ہیں تو اچھا ہے. اگر یہ راستہ مشکل ہے تو آسان راستہ یہ ہے کہ اگر روح پل نہیں سکتی نا تو پھر اپنی روح کسی پلی ہوئی روح کے سپرد کر دیں. یہ آسان راستہ ہے, بہت آسان راستہ ہے. اگر خود روح نہیں پال سکتے تو کسی پلی ہوئی روح کے حوالے کر دیں اپنی روح. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا, پھر جہاں تک اس روح کی پرواز ہوگی نا وہ آپ کو ساتھ لے کر جائے گا. آئیے قرآن سے سند دے دوں, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہماری خطیبانہ باتیں, نہیں, کوئی یہ نہ کہے یہ ہماری خطیبانہ باتیں. سنیں قرآن میں سورہ کہف ہے, آپ سب جانتے ہیں, اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے, یہ بھی جانتے ہیں. ان کے ساتھ ایک کتے کا قصہ ہے, کتے کا ذکر ہے. اور سن لیں حدیث میں آیا ہے کہ وہ کتا جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کتا نجس ہے, گندا ہے, پلید ہے, وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اچھا سوال ہے, مگر سنیں اس کا جواب جنت میں لے جانے والے نے خود دیا ہے. ہم نے کیا دینا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. پڑھیں قرآن سورہ کہف, ایک بار گھر جا کے ضرور دیکھیں. اللہ بتا رہا ہے قرآن مجید کے اندر, تم پریشان ہو کہ کتا جنت میں کیسے جائے گا؟ ہاں مولا پریشان ہے. تو فرمایا بھائی اس لیے جائے گا کہ اسے کتا نہ کہو. یہ جملہ بڑے غور سے سننے, آپ کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں. یا اللہ کتا کیوں نہ کہیں, وہ کتا ہی تو تھا. اللہ فرماتا ہے تھا تو کتا ہی, مگر مجھ سے سیکھو, میں نے ایک بار بھی اسے کتا نہیں کہا. پڑھیے قرآن, پڑھ لیں قرآن, اٹھا کر دیکھ لیں. اب اللہ نے جانتے ہیں کیا کہا ہے؟ کتے کو کہتے ہیں کلبن. یہ جو کاف سے اردو میں کتا لکھتے ہیں نا, کاف کش والا, وہی کاف لام اور با, اگر نقطے والا کاف ہو تو دل بنتا ہے کلبن. کاف کتے والا, اردو کے کتے والا, کلبن. اللہ نے ایک بار بھی اسے کلبن نہیں کہا. اللہ فرما رہے بندے, اگر تو یہ کہتا ہے کہ کتا جنت میں نہیں جاتا تو میں بھی جانتا ہوں نہیں جاتا, مگر وہ جنت میں کیوں گیا کہ اس کا نام سن. مولا کیا نام ہے اس کا؟ فرمایا دیکھ میں اسے کتا نہیں کہہ رہا, میں جہاں بھی کہہ رہا ہوں کلبہم کہہ رہا ہوں. بولیے کیا کہہ رہا ہوں؟ کلبہم. اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کتا نہیں تھا, وہ ان کا کتا تھا. بولیے کیا ہے؟ ان کا کتا ہے. اگر صرف کتا ہو تو جنت میں کیسے جائے؟ وہ جن کا ہو گیا وہ اسے لے کر چلے جائیں. وہ جن
मुंह से, तो हमारा नफ्स भी कुत्ता है, ये हमें आगे नहीं जाने देगा। तो आगे जाने का आसान रास्ता ये है कि अपनी रूह किसी बनी हुई रूह के सपुर्द कर दे। फिर अगर औकात जीरो भी हुई तो वो जीरो रहने नहीं देगा, वो उठाकर हीरो बना देगा। ये उसका काम है। फिर वो कल नहीं कहेगा, कल वो हम कहेगा। फिर अब जवाब ये है, अल्लाह फरमा रहा है इस आयत में कि बंदे, अगर तुझे कुत्ते का जन्नत में जाना समझ नहीं आता ना, तो किसी का ले जाना तो समझ आता है ना। बस ये रास्ता है। जब आप किसी के हो जाते हैं फिर वो ले जाता है। इसलिए शायर ने कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। यहाँ एक जुमला आपको देकर फिर एक वाक्या सुनाता हूँ, आप सारी बात समझ जाएंगे। ये जुमला गौर से सुनने, याद रखिएगा। वो जो अस्हाबे काफ हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। किसके? ऊंचा बोले, ईसा अलैहिस्सलाम के। और अल्लाह कुरान में ये बता रहा है कि मेरे ईसा के उम्मत के वली कुत्ते ले जा रहे हैं। अब फैसला आपने करना है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली कुत्ते ले गए तो क्या मुस्तफा की उम्मत के वली गुलाम नहीं लेकर जाएंगे साहब? इसीलिए ताजदारे बगदाद हुजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर ने ऐलान किया, मुरीदी ला तखफ, तू मेरा काम तो सही मुरीदी, अगर मेरा हो जाए फिर डरना ना। मेरा तुझसे वादा है कि अगर ईसा के गुलाम तुझे ले गए तो मुस्तफा के गुलाम तुझे भी लेकर जाएंगे साहब। अब कैसे लेकर जाएंगे? सुने, आपने नाम सुना हुआ है ख्वाजा महबूब सुभानी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उनका एक गुलाम था आजिज सा, उसने अपनी रूह उनके सपुर्द कर दी थी। सुने नाम क्या उसका? ख्वाजा अमीर खुसरो, सुना हुआ है ना नाम? अपनी रूह उनके सपुर्द कर दी। 24 घंटे मजलिस में रहते थे। अब अल्लाह वाले देने पे आए तो देने के अंदाज भी जुदा है। उससे कहा, खुसरो एक बात तो सुन, वो फलाने इलाके में जगह, वहां सामने चला जा। जैसे आपको कोई टेक्सला से कहे कि वहां फैक्ट्री चला जा। उनने पूछा, हुजूर वहां क्या है? वहां जा एक कलंदर बादशाह बैठा है। हाँ हुजूर बैठा है, उससे मिला कर, वो चंगा आदमी है। नौकर की तो नखरा की, उठाया और वहां चले गए, जाकर बैठ गए। दुनिया आ रही है, कोई दुआ करवा रहा है, कोई दम करवा रहा है, कोई खैरात ले रहा है। सारे लेते गए, एक एक करके उठ गए। शाम हो गई। रात को कलंदर साहब ने पूछा, कौन है? खुसरो। क्यों आया है? कोई दुआ करवानी है, कोई दम दरूद, कोई वजीफा, कोई मशवरा है? उसने कहा, नहीं, मैं अपने पीर के हुक्म पे आया। पीर के? भाई कौन है तेरा पीर? वो उनने बड़े प्यार से नाम लिया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपने ऐसे जरा फीके से अंदाज से कहा, निजामुद्दीन औलिया? हाँ जी हुजूर वही। वो कहने लगे, तेरे पीर को कभी मैंने मुस्तफा की कचहरी में नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये बात दिल पे तीर की तरह लगी कि क्या मेरे पीर का इतना मकाम नहीं है? ये बात दिल पे इतनी लगी, खाना पीना छूट गया, सोना जागना भूल गया। बस दिन गुजरते गए। हर रोज खुसरो कमजोर होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, लागर हो जाते हैं। एक इम्तिहान में डाल दिया। पीर के लिए परेशान है, क्या मेरे पीर का ये मकाम नहीं है? जब इंतहाई कमजोरी हो गई तो एक दिन निजामुद्दीन औलिया ने पूछा, खुसरो क्या हुआ है? कहने लगे, हुजूर जहां आपने भेजा था ना, उस कलंदर बादशाह ने ये कहा है। आप मुस्कुरा पड़े। खुसरो इतनी सी बात पर परेशान है? ये हुजूर बड़ी बात है मेरे लिए। कहा फिर जा। हाथ जोड़कर कहते हैं, हुजूर ना भेजें, वो फिर यही कहेगा। आए हाय, मोहब्बत है ना। वो कहने लगे, उसे कहने दे। अब जब ये कहे तो उसे ये कहना कि मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं, मुझे एक